وہ سارے جہاں جہاں اٹیک ہوا 7 جگہوں پہ ہوا اس کو کارڈن آف کر دیا گیا. میڈیا آؤٹلیٹس کو, کسی بھی میڈیا کے بندے کو, ایون وہاں کا لوکل میڈیا بھی الاؤڈ نہیں تھا اس کے بعد کہ وہ وہاں جا کے وزٹ کر سکے. افغانستان میں جو طالبان رجیم ہے انہوں نے ٹی ٹی پی کو شہری آبادیوں میں بسایا ہے تاکہ اس مرتبہ دہشت گردوں کو سپیئر نہیں کیا جائے. وہ جہاں بھی ہوں گے ان کو وہاں ڈھونڈ کر نشانہ بنایا جائے گا کہ ٹی ٹی پی کو اب شہری علاقوں میں بسایا جا رہا ہے تاکہ سول آبادی کی پروٹیکشن دی جا سکے انہیں. اور جو پاکستان نے دہشت گردوں کے ٹھکانوں کو نشانہ بنایا یہ ایک ٹریلر ہے اور طالبان رجیم کے لیے ایک آخری سگنل ہے. آزاد ڈیفنس کے ساتھ میں عدنان حیدر. پاکستان نے افغانستان میں دہشت گردوں کے ٹھکانوں کو نشانہ بنایا. پچھلے گزشتہ 2-3 روز سے جب سے یہ حملہ ہوا ہے مسلسل سوشل میڈیا پر یہ بحث چل رہی ہے. پاکستان نے یہ حملہ بہت حد تک پریسائز کیا کیونکہ اس حملے میں جو ہلاکتوں کی اطلاعات ہیں وہ بہت زیادہ تعداد ان دہشت گردوں کی ہے جن کا تعلق ٹی ٹی پی سے, حافظ گل بہادر گروپ سے ہے. تو اس کا مطلب ہے کہ یہ اسٹرائک جو ہے پرسین اسٹرائک تھی. اس کے بعد جب حملہ پاکستان نے کیا, دہشت گردوں کے ٹھکانوں کو نشانہ بنایا, اس کے بعد کچھ لوگوں نے وہاں میڈیا کوریج کی, انٹرنیشنل میڈیا آؤٹلیٹس بھی وہاں پہ پہنچے, لیکن اس کے بعد وہ سارے جہاں جہاں اٹیک ہوا 7 جگہوں پہ ہوا اس کو کارڈن آف کر دیا گیا. اور پھر کسی بھی میڈیا آؤٹلیٹس کو, کسی بھی میڈیا کے بندے کو, ایون وہاں کا لوکل میڈیا بھی الاؤڈ نہیں تھا اس کے بعد کہ وہ وہاں جا کے وزٹ کر سکے. تو ان کچھ ویڈیوز کو جو سوشل میڈیا پر سرکولیٹ کی اور ایک نیوٹرل انٹرنیشنل میڈیا کے لوگوں نے ان ویڈیوز کو بنایا, تو آپ کو کچھ لوگ یہ بات بتاتے نظر آئے ہوں گے کہ ہمارے گھر میں ہمارے بچے بھی تھے, عورتیں بھی, تو ہمارے مہمان بھی تھے جو ہمارے گئے. وہ یہ بات آپ کرتے ہیں کہ مہمان بھی تھے. بھائی رمضان کے مہینے میں کون سے مہمان تھے؟ 15 16 آپ کے گھروں میں ٹھہرے ہوئے تھے. ہم یہ بات پہلے دن سے کہتے چلے آ رہے ہیں کہ افغانستان میں جو طالبان رجیم ہے انہوں نے ٹی ٹی پی کو شہری آبادیوں میں بسایا ہے. جب پاکستان اور افغانستان کا بارڈر پر کلیش بڑھا تھا, پاکستان میں دہشت گردی بڑھی تھی, پاکستان نے واضح طور پہ کہا تھا کہ اس مرتبہ دہشت گردوں کو سپیئر نہیں کیا جائے گا. وہ جہاں بھی ہوں گے ان کو وہاں ڈھونڈ کر نشانہ بنایا جائے گا اور باقاعدہ سٹرائک کیا جائے گا دہشت گردوں کو. اس کے بعد طالبان رجیم نے کیا کہ جو لوگ دور دراز علاقوں میں مقیم تھے ان کو وہاں سے نکالا اور شہری آبادی میں شہروں کے اندر بسایا. یہ آج کی بات نہیں ہے, حملہ تو اب ہوا نا ہفتے کی رات. ڈی جی آئی ایس پی آر اور پاکستان کا میڈیا اور پاکستان جو لوگ جو افغانستان کو کور کرتے ہیں وہ واضح طور پہ کہہ چکے ہیں کہ ٹی ٹی پی کو اب شہری علاقوں میں بسایا جا رہا ہے تاکہ سول آبادی کی پروٹیکشن دی جا سکے انہیں. اور وہ ان عام شہریوں کے ساتھ ان کے گھروں میں, ان کے ساتھ والے گھروں میں, اگر 2 منزلہ گھر ہے تو اوپر والی منزل میں ان کو ٹھہرایا جا رہا ہے. تو یہ وہ کر رہے ہیں. ہم نے جو سٹرائک پاکستان نے کیا وہ پریسائز سٹرائک تھا اور کوشش کی ہے کہ سول آبادی سے کافی حد تک ہٹا جائے. ہمارے پاس تو وہ کوآرڈینیٹس بھی ان لیڈرشپ کے بھی تھے جو انتہائی مطلوب ہیں, لیکن وہ کیونکہ کابل جیسے شہروں میں تھے اور کندھار جیسے شہروں میں تھے جہاں سول آبادی بہت زیادہ ہے, تو ہمیں پتا تھا کہ ہمارا ٹارگٹ کہاں ہے. پاکستان جانتا تھا, لیکن پاکستان نے اس جگہ کو ٹارگٹ نہیں کیا کیونکہ سول کیجولیٹیز کی تعداد بڑھنے کا خدشہ تھا. ہمیں پتا تھا کہ ہمارا وہ دشمن جس نے ہمارے بچوں پہ حملے کیے, ہمارے مسجدوں پہ حملے کیے, ہمارے سیکیورٹی کے اداروں پہ حملے کیے, لیکن ہم نے پھر بھی بڑے پن کا مظاہرہ کیا. اور جو پاکستان نے دہشت گردوں کے ٹھکانوں کو نشانہ بنایا یہ ایک ٹریلر ہے اور طالبان رجیم کے لیے ایک آخری سگنل ہے کہ آپ اپنی لائنز کو ڈیفائنڈ کر لیجئے, کیونکہ فیلڈ مارشل عاصم منیر صاحب واضح کر چکے ہیں زیرو ٹالرنس. اور یہ زیرو ٹالرنس مجھے پتا ہے کہ آپ کہتے ہوں گے کہ یار یہ پہلے بھی بہت دفعہ سنی ہے. پہلے کی زیرو ٹالرنس اور اب کی زیرو ٹالرنس میں بڑا فرق ہے. پہلے کی زیرو ٹالرنس شاید اس ڈکشنری آکسفورڈ کی ڈکشنری سے اٹھایا گیا لفظ تھا, لیکن اب کا جو زیرو ٹالرنس کا لفظ ہے یہ حافظ عاصم منیر فیلڈ مارشل پاکستان کا لفظ ہے. اور ان کی ڈکشنری میں زیرو ٹالرنس کا مطلب ہے کہ کسی صورت کمپرومائز نہیں ہوگا. دہشت گرد گھروں میں گھسے ہوں گے تو گھروں سے اٹھ کے مارا جائے گا, کیونکہ جب پاکستان میں دہشت گرد حملہ کرتے ہیں تو تب ہماری بھی مائیں روتی ہیں, ہماری بھی بہنیں روتی ہیں, ہمارے بھی بچے روتے ہیں, کئی گھر اجاڑ دیے جاتے ہیں. تو پچھلے کئی سالوں سے یہ مسلسل چلا آ رہا ہے اور اب نہیں ہوگا ایسا. دس از اے ٹریلر. اگر طالبان اپنے آپ کو دور کر لیتے ہیں اور اپنی چیزوں کو ڈیفائنڈ کر لیتے ہیں تو یہ ان کے لیے بہتر ہوگا, کیونکہ پاکستان
آرٹیکل UN کا 51 ہے، اس کے تحت حق رکھتا ہے کہ اگر میرے شہر میں گھسو گے، میری آبادی میں گھسو گے، میری سیکیورٹی فورسز کو نشانہ بناؤ گے، تو جہاں جاؤ گے وہاں سے ڈھونڈ کے پکڑ کے ماریں گے، اور ہمیں پتہ ہے کہ کس کی لوکیشن کہاں ہے۔ پاکستان کو یہ پتہ ہے کہ TTP کی جو مین کمانڈرز اور مین لیڈرشپ ہے ان کو آپ نے کابل میں کہاں کہاں رکھا ہوا ہے۔ تو مت مجبور کیجئے کہ کہ ہم مین شہروں میں آبادی کو نشانہ بنائے اور معصوم شہری اس میں خدا نخواستہ، ہم ارسپانسیبل فورس نہیں ہے پاکستان کی، تو مت ہمارا امتحان لیجیے۔ یہ بار بار کہا جاتا ہے۔ پاکستان کے حملے کے بعد سینئر لیڈرشپ جو ہے طالبان کی، جس میں ان کے امیر مولوی ہیبت اللہ اخوانزادہ صاحب کی قیادت میں ساری قیادت کٹھی، ساری شورا نہیں تھی لیکن میجر جو مین لیڈرشپ ہے، ملا برادر مولوی ملا یعقوب ملا عمر کے بیٹے، ویسے ہی مولوی یعقوب ہم نام کے ساتھ لکھتے ہیں، سراج حقانی، تو ان سب کا اکٹھ ہوا۔ تو اطلاعات یہ ہیں، اور یہ بڑے سالڈ دعوے ہیں یہ، کہ اختلاف پایا گیا لیڈرشپ کے بیچ میں، یہاں تک کہ یہ بھی کہا گیا کہ مولوی صاحب ہیبت اللہ اخوانزادہ صاحب آپ سے نہیں سنبھالے جا رہے معاملات، آپ ہٹ سائڈ پہ ہو جائیں۔ اختلاف یہ پایا گیا کہ ہم کیوں TTP اور حافظ گل بہادر BLA وغیرہ کو سپورٹ کرتے ہوئے پاکستان سے دشمنی مول لے رہے ہیں۔ ہمیں پاکستان کے ساتھ چیزوں کو سیٹل ڈاؤن کرنا چاہیے اور ان سے اپنے آپ کو ڈس انگیج کرنا چاہیے، لیکن یہ رائے کم لوگوں کی تھی۔ میجورٹی چاہتے تھے کہ نہیں، ان کو انگیج رکھا جائے اور پاکستان کو ڈی اسٹیبلائز کرنے کی بھرپور کوشش کی جائے۔ افغان شہری جو عام شہری ہیں پورے افغانستان میں، سوشل میڈیا پہ چیزیں بھری پڑی ہیں، عام افغان شہری تنگ ہیں طالبان رجیم کی پالیسیز سے۔ وہ نہیں چاہتے کہ پاکستان کے ساتھ اختلاف ہو، اور ہم بھی نہیں چاہتے۔ ہم تو افغانستان کے رہنے والوں کو اپنا بھائی مانتے ہیں، ہم تو چاہتے ہیں کہ ہمارے اچھے تعلقات ہوں اور ہمیشہ سے رہے افغانستان کے لوگوں کے ساتھ، اور پاکستان ان تعلقات کو قائم رکھنا چاہتا ہے۔ یار پاکستان کی فورسز کو پتہ ہے کہ کہاں کہاں لوگ بیٹھے ہیں، صرف وہاں موجود عورتوں اور بچوں کی وجہ سے ان کو ہٹ نہیں کیا جاتا۔ لیکن کب تک ہم اس بات پہ صبر کریں گے؟ افغانستان میں جو طالبان رجیم ہے اس کو یہ سوچنا ہوگا اس سے پہلے کہ دیر ہو جائے، کیونکہ پاکستان کے شہری، افغانستان کے شہری، دونوں میں پیار ہے، دونوں میں محبت ہے، دونوں چاہتے ہیں کہ وہ ایک ساتھ رہیں۔ کیونکہ جو اٹیک یہ ہوئے ہیں تو کچھ اکاؤنٹس نے پاکستان میں وائرل کر دیے گئے، ان سے 6 گنا اکاؤنٹس وہ ہیں جو پاکستان کے اس حملے کی تائید کر رہے ہیں، تعریف کر رہے ہیں کہ جان چھڑوائی جائے ان چند ہزار دہشت گردوں سے ہماری، تاکہ ٹریڈ کھل سکے، آپس کے ریلیشنز بہتر ہو سکیں، بارڈر کھل سکے، یہ ٹینشنز ختم ہوں۔ یہ بہت سارے افغان شہری جو ہیں وہ یہ خواہش کا اظہار کرتے نظر آ رہے ہیں سوشل میڈیا پہ۔ نیشنل ریزسٹنس فرنٹ پنشیری جن کو کہا جاتا ہے، انہوں نے کھلے عام اپنی سوشل میڈیا پلیٹ فارم پہ اس حملے کی نہ صرف حمایت کی ہے بلکہ تعریف کی ہے کہ تھینک گاڈ کہ دہشت گردوں کو نشانہ بنایا گیا۔ ایک بہت مشہور صحافی ہیں یوسف زئی افغانستان میں شاید نہیں رہتے، باہر رہتے ہیں، لیکن وہ بڑی بیلنسڈ اپروچ کے ساتھ چیزوں کو لے کے چل رہے ہوتے ہیں، میں اکثر ان کو فالو بھی کرتا ہوں۔ تو بھائی انہوں نے کہا ہے کہ امیر صاحب آپ، طالبان امیر جو ہیں مولوی ہیبت اللہ اخوانزادہ صاحب، انہوں نے کہا جی ٹھیک ہے، آپ اس میں کئی شہری بھی ہوئے ہوں گے ہلاک، لیکن وہاں دہشت گرد بھی موجود تھے، تو آپ نے ان دہشت گردوں کو پالا کیوں ہوا؟ یہ ان کے صحافی ان سے سوال پوچھ رہے ہیں۔ سو اگلے کچھ ہفتے بڑے امپورٹنٹ ہیں۔ قطر اپنا ایک بڑا اہم رول پلے کرتا ہوا نظر آ رہا ہے، لیکن پاکستان کی جانب سے صرف ایک ہی پالیسی ہے، وہ ہے زیرو ٹالرنس کی۔ اور اس مرتبہ زیرو ٹالرنس کا جو مطلب ہے وہ آکسفورڈ کی ڈکشنری والا شاید نہ ہو جو پہلے ہوتا تھا، کہ بیچ بچاؤ کا رستہ نکال لیا جاتا تھا۔ اب کی بار ایسا نہیں ہوگا۔ طالبان کو اپنے جو چیزیں ہیں ان کو کلیئر کرنا پڑے گا۔ پاکستان ہمیشہ ثبوتوں کے ساتھ ان کے سامنے گیا، نہیں کریں گے، اس سے بڑا حملہ ہوگا، اس سے خوفناک حملہ ہوگا۔ ایک بھی اور کاروائی اگر بارڈر پار ہوئی تو یہ صرف ٹریلر تھا، جہاں جہاں بیٹھے ہوں گے وہاں ہٹ کیا جائے گا، اور اتنا ہی پریسائسلی ہوگا جتنا اب تھا، کہ وہاں جو ہٹ ہوئے جو گھر، وہاں شہری اپنے مہمانوں کا نام نہیں بتا سکے، پھر میڈیا کو وہاں جانے سے بھی روک دیا گیا۔ اس کے علاوہ میں کچھ نہیں کہوں گا۔ جو اہم اس کے علاوہ جو بڑی ڈیولپمنٹ جس پہ میں آف کورس ہم بعد میں بھی بات کریں گے، وہ مودی صاحب ہیں، نریندر مودی، جن پر ہماری جو بڑے اپنے آپ کو 36-56 انچ کا سینے والا کہتے تھے، وہ اپنے پیارے دوست نیتن یاہو سے ملنے کے لیے 2 دن کا ان کا دورہ ہے، 25-26 فروری کا یہ دورہ ہے۔ ان کے جانے سے پہلے
कैबिनेट की मीटिंग में गए नेतन्याहू साहब, तो उन्होंने तारीफ़ी कलामात उनके लिए बोले। आई थिंक संडे को ये कैबिनेट कमेटी की मीटिंग थी। उन्होंने कहा जी मेरे डियर फ्रेंड नरेंद्र मोदी प्राइम मिनिस्टर हिंदुस्तान आ रहे हैं और मैं बड़ा ये हिस्टोरिक उनका दौरा होगा इज़राइल का, और इसमें हम लोग मिल के कमिटमेंट और स्टेबिलिटी और प्रोग्रेस की जानिब बढ़ेंगे। AI से लेके रीजनल कॉपरेशन तक पार्टनरशिप को इन्हांस करेंगे, नई बुलंदियों तक लेके जाएंगे। ये नेतन्याहू इजरायली वज़ीर-ए-आज़म साहब फरमा रहे हैं। इसके अलावा उन्होंने कहा कि हम सिक्योरिटी और डेवलपमेंट और स्ट्रेटेजिक विजन की शेयरिंग को इन्हांस करेंगे। साथ जो उन्होंने एक और बात की वो रीजनल कॉपरेशन की बात की। वो खुदा का खौफ करो, केड़ी रीजनल कॉपरेशन भाई, अब वहाँ समंदर पार दूसरी तरफ रीजन ये है जहाँ पाकिस्तान है, बांग्लादेश है, चाइना है, श्रीलंका है, जो नेपाल है, जो इंडिया, वो रीजनल होगा ना। साउथ एशिया आपका रीजन से क्या लेना देना नेतन्याहू साहब? है लेना देना, तभी वो रीजनल कॉपरेशन की बात कर रहे हैं। डिफेंस की बेतहाशा इन्वेस्टमेंट है इंडिया और इजराइल के बीच में। इजराइल की डिफेंस कंपनीज, जो हम कई दफ़ा बात भी कर चुके हैं, वो इंडिया में उनके प्रोडक्शन प्लांट्स हैं। और इसके अलावा जो एक मुश्तरका एजेंडा है इजराइल और हिंदुस्तान का, वो बलूचिस्तान है। अब वो किसी ढका छुपा नहीं है, क्योंकि एक इदारा है मिमरी, मिडल ईस्ट मीडिया रिसर्च इंस्टीट्यूट। इसका काम मिडल ईस्ट के अंदर उर्दू, फ़ारसी, अरबी के जो मीडिया आउटलेट्स हैं उनका तर्जुमा करना, उसको असेस करना, फिर अपनी रिपोर्ट शाया करना। और अगर इसको आप बड़े गौर से इसके काम को देखें तो इसका मेजॉरिटी काम आपको बलूचिस्तान पे नज़र आएगा। ये जो इदारा बना था ये 1998 में बना था। इनको बनाने वाले, उनका नाम है यिगाल खारमोन। ये इजरायली मिलिट्री में रहे, फिर इजरायली इंटेलिजेंस एजेंसी, दो मेजर एजेंसी में, एक अमान शायद उसका नाम, ये बहुत अरसा इन्होंने सर्व किया, अच्छी पोजीशन पे सर्व किया। वहाँ से फारिग होने के बाद उन्होंने ये इंस्टीट्यूट बनाया, इसको डायरेक्टली लुक आफ्टर भी कर रहा है अभी तक। इसका जो मेजर काम आपको नजर आएगा वो बलूचिस्तान पे नजर आएगा। बलूचिस्तान में ये मिसिंग पर्सनस पे बात करेंगे, ये बलूचिस्तान के रिसोर्सेज पे मिलिट्री की इंगेजमेंट, जो पाकिस्तानी मिलिट्री है उसको लिंक करेंगे कि जी वो जो बलोच सेपरेटिस्ट ऑर्गेनाइजेशंस क्लेम करते हैं वो तमाम बातें ये उसको इंडोर्स करेंगे। बलोच सेपरेटिस्ट ऑर्गेनाइजेशन BLA, BLF, उनका जो मीडिया कंटेंट है, नैरेटिव बिल्डिंग है, उसको ये प्रोपोगेट करते हैं। कुछ इतलात ये भी हैं कि मिमरी पाकिस्तान के अंदर BLA और BLF का जो कंटेंट है उसको फैलाने में एक बड़ा रोल प्ले करती है। आपको पता है मीडिया कैंपेन्स दी जाती हैं जिसमें बाकायदा पे किया जाता है ताकि उसकी रीच बढ़े, आम लोगों तक उनको फैला दो। तो पूरे पाकिस्तान और ख़ास तौर पे इंडिया में भी उसको फैलाने में एक बड़ा रोल प्ले किया जाता है। कुछ लोग ये भी दावा करते हैं कि BLA का बेशतर कंटेंट मिमरी ही प्रोड्यूस करता है। मिमरी बलूचिस्तान पे इसलिए काम करता है कि ईरान को अगर इजराइल ने टारगेट करना है और ईरान में चीज़ों को सेटल करना है अपने हिसाब से, तो उसके लिए ज़रूरी है कि इजराइल को बलूचिस्तान में अपना इन्फ्लुएंस बढ़ाना है। अब मैं बहुत मोहतात से इतनी खबर ज़रूर देता जाऊँगा कि BLA के पास कई एक ऐसे जदीद इक्विपमेंट मौजूद हैं जो इजरायली मेड हैं, या वो हिंदुस्तान की फैक्ट्रियों में बने और हिंदुस्तान की उन फैक्ट्रियों में बने जो अडानी साहब की हैं, जो इजरायली कंपनियों के साथ, राफेल और दीगर कंपनियों के साथ मिलके मुख्तलिफ डिफेंस इक्विपमेंट बनाती हैं। तो बहुत हद तक वो इन्फ्लुएंस, वो इक्विपमेंट जो है वो BLA के पास मौजूद है और उसके कई मजबूत सबूत वो शायद हो सकता है पाकिस्तान के हाथ भी लग चुके हों। तो दोनों का, मोदी साहब और नेतन्याहू का एक कॉमन एजेंडा है। रीजनल कॉपरेशन का लफ्ज़ लिख के उन्होंने बता दिया है कि रीजनल कॉपरेशन में हिंदुस्तान के साथ इजराइल बिल्कुल कंधा मिलाए खड़ा है, और इजराइल का जो बड़ा इंस्टीट्यूट है, थिंक टैंक जिसको चलाता है, उसका बड़ा जो सब्जेक्ट है वो बलूचिस्तान है। और मोदी साहब के इस दौरे में मोदी साहब इजरायली पार्लियामेंट में जाके उनसे खुद खिताब भी करेंगे। सो बलूचिस्तान इजराइल का नया नहीं, मैं इसको हमेशा कहता हूँ कि हमेशा से बलूचिस्तान किसी और का नहीं, इजराइल का टारगेट है। तो इजराइल अब उस पर बहुत मुतहर्रिक है कि उसको ज़्यादा हाईलाइट किया जाए, वोलेटाइल किया जाए और मज़ीद इन्फिल्ट्रेट किया जाए, और उस पर बिलियंस ऑफ डॉलर की इन्वेस्टमेंट इजराइल हिंदुस्तान के ज़रिए भी करा रहा है। और
خود بھی بہت متحرک ہیں. سو اس نریندر مودی صاحب کا جو دورہ ہے بڑا امپورٹنٹ ہے, اس میں ہم فالو اپ بھی مزید کریں گے, لیکن اس پورے دورے کا مقصد جو ہے وہ ریجنل کوآپریشن میں پاکستان اور پاکستان کا صوبہ بلوچستان اہم ٹارگٹ ہو گیا. اپنا خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.